میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج یہاں پہ امریکہ میں 13 اگست ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پاکستان میں 14 اگست شروع ہو جائے گا۔ میری طرف سے، میرے اہل خانہ کی طرف سے اور میرے دوستوں کی طرف سے اور ہمارے نیٹ ورک کی طرف سے جس کے اوپر ہم بولتے رہتے ہیں، آپ سب کو آزادی مبارک ہو۔ آزادی کو وہی لوگ زیادہ جانتے ہیں جو کہ اس دور میں سے گزر کے آئے ہیں یا ان میں سے بعض ایک کے واقعات وہاں ان حالات میں سے جڑے ہوئے ہیں جو کہ ہجرت کر کے ہندوستان سے پاکستان آئے تھے یا پھر پاکستان سے ہجرت کر کے انڈیا میں گئے تھے۔ آزادی کو دراصل وہ لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ چند ایک حقائق کے اوپر روشنی ڈالنا ہے، خاص کر پاکستان میں موجودہ سیاسی حالات۔ یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کسی ایک پرٹیکولر پارٹی یا کسی ایک پرٹیکولر سیاستدان کی طرفداری نہیں کر رہا، میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا، لیکن وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں کس طریقے سے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور کس طریقے سے کسی کا جو حق ہے کہ وہ اپنے کیسز کو ڈیفینڈ کرے، وہ حق ان سے چھینا جا رہا ہے۔ میرا خاص مقصد تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران نیازی کی طرف ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اس سارے ایپیسوڈ کو کہ کس طریقے سے عمران نیازی کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ بے شک وہ پارلیمانی نظام کے اندر تھا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اس کو سپریم کورٹ نے بھی قانونی قرار دیا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا تھیں، کون سی قوتیں تھیں جو اس کے پیچھے کار فرما تھیں اور کن کے کہنے کے اوپر یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ ایک دفعہ پھر میں معذرت چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو عمران خان نیازی کو پسند نہیں کرتے، اور میرا بھی مقصد یہاں پہ عمران نیازی، عمران خان کو گلوریفائی کرنا نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کس طریقے سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن یہاں پہ ہو رہی ہے پاکستان میں، کس طرح سے ہوئی ہے اور آئندہ چل کے کیا ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ کیسے شروع ہوا اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ خان صاحب، عمران خان صاحب کا جھکاؤ رشیا اور چائنا کی طرف نظر آیا۔ حقیقی لحاظ سے تو ایسا نہیں، کیونکہ پاکستان کی پالیسیز ایک اکیلا آدمی نہیں بناتا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی پالیسیز جو فارن پالیسیز ہیں اس کے بنانے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو موو تھی عمران خان نیازی کی، اس دن روس کے اندر ہونا، جس دن روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا تھا، تو بدقسمتی سے عمران خان نیازی یہ نہیں جانتے تھے کہ روس اس دن کیا کرنے والا ہے، تو وہ اس وقت روس میں موجود تھے اور اسی دن روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا۔ یوکرین کو وہ تباہ کرنا چاہتا تھا،
یوکرین کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا تھا. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ نیٹو جو ہے وہ یوکرین کو اپنی ممبرشپ دینے والا تھا، تو روس نہیں چاہتا تھا کہ نیٹو اس کی سرحد کے اوپر آ کے بیٹھ جائے. اس کے لیے رشیا نے نیٹو کو اور یورپین یونین کو، امریکہ کو بہت پہلے خبردار بھی کیا تھا. لیکن یہاں پہ دنیا میں اب ایک جنگ چل رہی ہے جس کو ٹو بلاک دا کمیونزم کی جنگ کہتے ہیں. اور چونکہ روس یہ چاہتا ہے کہ اس کو گرم پانیوں میں رسائی ملے، جس کی وجہ سے اس نے افغانستان کے اوپر قبضہ بھی کیا تھا جو بعد میں ناکام ہوا. وہ چاہتا تھا، اس کی یہ پالیسی تھی، اس کی کویسٹ آف وارم واٹر جس کو کہتے ہیں، یہ آج سے 200 سال پہلے کی اس کی یہ کویسٹ تھی. تو اس کویسٹ کے پیچھے وہ افغانستان کے اوپر قبضہ کر کے کسی طریقے سے پاکستان کے بلوچستان کے راستے یا ایران کے راستے انڈین اوشن یا بحر عرب میں پہنچنا چاہتا تھا. وہاں پہ اپنے اڈے اور وہاں پہ اپنے جہاز رانی اور تجارت شروع کرنا چاہتا تھا. اس کا تجارتی عزم بھی ہوگا اور فوجی عزم بھی ہوگا. اور پھر کولڈ وار میں یورپین یونین نے اور امریکہ نے بہت کوشش کی کہ روس کے اس جو کویسٹ ہے ٹو گیٹ تھرو وارم واٹرز، اس کو روکنے کی بہت کوشش کی گئی. اب یہ ایپیسوڈ جو عمران خان نیازی کے خلاف شروع ہوا، یہ بہانہ بنا کے امریکہ نے پاکستانی سفیر کو ایک گفتگو اس کے ساتھ کی، اور پھر پاکستانی سفیر نے وہ گفتگو جوں کی توں تھی اس کو سائفر کے ذریعے کوڈ کر کے فارن آفس کو دی، جو کہ فارن آفس سے آرمی تک بھی پہنچی، اسٹیبلشمنٹ تک بھی پہنچی، پرائم منسٹر تک بھی پہنچی. سائفر کے متعلق بہت گفتگو ہوئی. آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یہ سائفر کیا چیز ہے، یہ کیسے بنتا ہے. یہ کوڈڈ سیکرٹ لیٹر ہوتا ہے جس کو بعد میں فارن آفس میں ڈی کوڈ کر کے اس کو انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے اس کو ڈاکومنٹ کی شکل دی جاتی ہے. جب تک سائفر ڈی کوڈ نہیں ہوتا وہ سیکرٹ رہتا ہے. جب وہ ڈی کوڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حکومت کے اداروں کے پاس پہنچ جاتا ہے، پرائم منسٹر ہاؤس جاتا ہے، آرمی کے سیکرٹ ایجنسیز کے پاس جاتا ہے. پھر اس کا جو مواد ہے اس سائفر کا، اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. سائفر کی ہسٹری بتانے سے پہلے میں آپ کو امریکہ کا ایک جو آئیڈیا ہے، امریکہ کی ایک جو پالیسی ہے جس کو ہم امریکن رجیم چینج آپریشنز کہتے ہیں، اس کے متعلق کچھ بتانا چاہتا ہوں. امریکہ کی یہ اکثر پالیسی رہی ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جب کوئی لیڈر، جب کسی ملک کا کوئی سربراہ ان کے مفادات کے مطابق کام نہ کرے تو اس کو وہ تبدیل کرنے کی کوشش تبدیل کرتے ہیں کوپ کے ذریعے، ڈیموکریٹک میتھڈز کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے، یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس جیسے عمران خان کے لیے کیا گیا، اس کے ذریعے کرتے ہیں. اس کو وہ ڈومینو تھیوری کہتے ہیں. ڈومینو تھیوری کا اجرا امریکہ میں بہت پہلے ہو چکا تھا. ورلڈ وار 1 اور 2 کے درمیان ڈومینو تھیوری کام کر رہی تھی. ویتنام کی جنگ کے درمیان ڈومینو تھیوری موجود تھی. اور پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ امریکہ نے کہاں کہاں پہ اپنی اس ڈومینو تھیوری کے ذریعے
رجیم چینج آپریشنز کیے. 20ویں صدی میں ہوائی، پاناما، نکاراگوا، ہنڈورا، میکسیکو، ہائٹی اور ڈومینیکن ریپبلک میں انہوں نے رجیم چینجز کی. ورلڈ وار ٹو کی ہسٹری تو آپ سب جانتے ہیں. نازی جرمن کو شکست دی، جاپانیز پپٹ رجیم کو ختم کیا. یہ ورلڈ وار ٹو میں امریکہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اتحادی تھے جس میں یورپ اور یورپ کی بڑی بڑی ساری طاقتیں امریکہ کے ساتھ تھیں. اور پھر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، جس کو ہم کولڈ وار ایرا کہتے ہیں، اس میں جو ڈومینو تھیوری ہے امریکہ کی، یہ فل فلیش طریقے سے کام اس نے کرنا شروع کیا. اور اس کی جو وجہ وہ بتاتے ہیں، اس کے پیچھے جو آئیڈیا بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ وی وانٹیڈ ٹو اسٹاپ کمیونزم. اور پھر 1961 میں بے آف پگز انویژن، جس میں کیوبا کے اوپر قبضہ کیا گیا، یا کیوبا کا جو لیڈر تھا اس کو تھرو آؤٹ کیا گیا. اور پھر انڈونیشیا کا جو لیڈر تھا اس کو تھرو آؤٹ کیا گیا. اور پھر اٹلی کے الیکشن میں انٹرفیئرنس کیا گیا. فلپین 1953 میں چینجز لائی گئیں. جاپان 1950 سے 60 تک انٹرفیئر کیا گیا. لیبنان 1957 میں. اور لاسٹلی رشیا 1996 میں سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. آفٹر ڈیزالونگ سوویت یونین، پھر شروع ہوتا ہے وار آن ٹیررزم. وار آن ٹیررزم کے متعلق آپ سب جانتے ہیں کہ جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ ہوا تو پھر اس کے بعد وار آن ٹیررزم کے اوپر کام شروع ہوا. اور پھر عراق کے اوپر رجیم چینج کی گئی. افغانستان کے اوپر رجیم چینج 2-3 دفعہ کی گئی. بہت سے ایکسپیریمنٹس وہاں پہ کیے گئے. اور پھر الٹیمیٹلی ہار مان کے ان کو طالبان کی حکومت وہاں پہ قائم کرنا پڑی. ایک لسٹ کے مطابق امریکہ نے کوئی 81 کے قریب رجیم چینج آپریشنز کیے ہیں. اور پھر حال ہی میں ایک انہوں نے نگر میں، جو افریقن کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے نگر، وہاں پہ آرمی کوپ کیا. جو الیکٹڈ وہاں کا پریزیڈنٹ تھا اس کو ٹاپل کر کے فوج نے وہاں پہ قبضہ کیا. اور پھر نگر میں اب جو ہے وہ ایک قسم کی سول وار ٹائپ سچویشن پیدا ہو گئی ہے. اور یہ بھی امریکہ کی اس جو ڈومینو تھیوری ہے جس کے اوپر امریکن ایجنسیز عمل کرتی ہیں، اس کے ذریعے یہ کیا گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈومینو تھیوری ختم ہو چکی ہے، لیکن کچھ یہ کہتے ہیں کہ رشیا کی یوکرین کے اوپر حملے کے بعد ڈومینو تھیوری پھر سے دوبارہ سے اس نے جنم لے لیا ہے. اور Americans are now again working on this domino theory. اسی ڈومینو تھیوری یا اسی رجیم چینج آپریشن کے ذریعے پاکستان کو خبردار کیا گیا کہ اگر عمران خان ہماری پالیسیوں کے خلاف چلے گا تو اس کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی. جس کا ذکر سائفر جو تھا، جو ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اس کے ذریعے، جو کہ ڈونلڈ لیو کی گفتگو اور امبیسڈر آف پاکستان کی گفتگو جو تھی، اس کو ریکارڈ کیا گیا اور وہ پاکستان کو بھیجی گئی. اور پھر اس سائفر کا علم جو تھا پاکستان آرمی کو تھا، اور پاکستان آرمی اس کے متعلق جانتی تھی، اسٹیبلشمنٹ جانتی تھی، فارن آفس
نے اس کو جب کھولا، اس کو جب پڑھا، تو یہ عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازش قرار دی گئی۔ یہ صرف عمران خان نے نہیں کہا کہ یہ میری حکومت کے خلاف سازش ہے، بہت سے یورپین اسکالرز، سیاستدانوں نے، امریکہ کے اندر بھی تھنک ٹینک نے یہ چیز تسلیم کی ہے کہ ہاں، عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے سائفر کا استعمال کیا گیا۔ اور پھر عمران خان نے وہ جو سائفر کا جو صفحہ تھا، وہ ایکچولی ٹرانسلیشن ہوگی، وہ سائفر خود تو وہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ کوڈڈ ہے، تو اس کا جو ترجمہ تھا پبلک کو اس نے بتایا، دکھایا، خیر اوپنلی تو نہیں دکھایا، نہ کبھی اوپنلی اس کو میڈیا میں پیش کیا گیا، البتہ صدر پاکستان کو اس کی کاپی بھیجی اور صدر پاکستان نے یہ سپریم کورٹ کو اس کی کاپی بھیجی۔ ڈونلڈ لو کے متعلق ہم جانتے ہیں، یہ جو اسسٹنٹ سیکرٹری اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا اسسٹنٹ سیکرٹری ہے، یہ اپنی اس قسم کی گفتگو کے لیے مشہور ہے۔ He uses very bad language with others. یہی اس نے کام کیا جو تھا وہ نیپال، جب نیپال کا اور امریکہ کا ایک ایگریمنٹ چل رہا تھا، تو اس ایگریمنٹ میں ڈیلے ہو رہی تھی اور اسمبلی اس کو پاس نہیں کر رہی تھی، تو ڈونلڈ لیو نے یہی لینگویج استعمال کی۔ اب یہ جو سائفر عمران خان کے زمانے میں آیا ہے، یہ کوئی پہلا سائفر نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی پاکستان کو 2 قسم کے سائفرز مل چکے تھے۔ پہلا سائفر ایوب خان کے دور میں، ایوب خان کو انفارم کیا گیا کہ آپ کی حکومت کو خطرہ ہے، اور وہ بھی کسی پاکستان کا دوست ملک ہے، اس کے ڈپلومیٹ کی مدد سے معلوم ہوا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سائفر جو تھا بھٹو کے زمانے میں، بھٹو نے بھی وہ سائفر جو تھا وہ پبلک میں لہرا کے بتایا تھا کہ میری حکومت کے خلاف یہ جو ہے یہ کاروائی ہو رہی ہے۔ اور پھر ریسنٹلی کیا ہوا کہ یہ سائفر ان دنوں میں بہت ڈسکس دوبارہ ہو رہا ہے، اور یہ ایک میگزین ہے، ایک نیوز ایجنسی ہے، انٹرسیپٹ نے اس کو اپنی پبلیکیشن میں دکھایا ہے۔ اس کی ہو بہو وہی لینگویج جس کا ہم سب کو پتا ہے کہ اس میں کیا لکھا تھا، ڈونلڈ لو نے کیا دھمکی دی تھی پاکستان امبیسڈر کو، وہی اس کا مواد ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اور پھر یہ میرے خیال اگست 9 کو 9 اگست 2023 کو یہ آرٹیکل پبلش ہوا تھا، اور انٹرسیپٹ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ یہ جو سائفر ہے یہ ہمیں کسی سیاستدان نے نہیں دیا، البتہ ملٹری ایجنسیز نے ہمیں یہ سائفر پرووائڈ کیا ہے۔ ہمارے سیاستدان سائفر کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے، اور پھر اس سائفر کو وہ عجیب و غریب طریقے سے میڈیا میں پیش کرتے رہے، یہاں تک ہماری ایک خاتون سیاستدان ہیں، اس نے تو یہ کہہ دیا کہ سائفر کو سیکرٹ نہیں رکھا گیا، عمران خان نے اس کو سیکرٹ نہیں رکھا، تو اس لیے اب دوسرے ملک ہمیں سائفر نہیں بھیجیں گے۔ ان محترمہ کو یہ معلوم نہیں کہ ملک سائفر نہیں بھیجتے، سائفر انٹرنل کارسپونڈنس ہے کسی بھی ملک کی، ان کے فارن آفس یا ڈپلومیٹس کے درمیان وہ گفتگو ہوتی ہے۔ اور پھر میں آپ کو یہ بتانا پسند کرتا ہوں کہ اس سائفر کا جو اجرا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اب صرف پاکستان میں ہی ہے، دوسرے ملک اس کو استعمال نہیں کرتے، شاید ساؤتھ ایشیا کے کچھ ملک اس کو استعمال کرتے ہوں، لیکن پاکستان میں یہ طریقہ ابھی بھی رائج ہے۔ کمپیوٹر کے ہوتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اب اس سائفر کی ضرورت نہیں رہی۔ اور پھر
امریکہ نے یہ دھمکی کیوں دی؟ امریکہ نے یہ دھمکی اس لیے دی کہ امریکہ نے یہ سمجھ لیا کہ پاکستان ان کے دوستوں میں سے، ان کے چاہنے والوں میں سے، یا ان کی جو کمپنی ہے اس میں سے نکل کے روس اور چین کی کمپنیوں میں چلا گیا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب یو این او میں روس کے یوکرائنی حملے کے اوپر ووٹنگ ہوئی تھی یو این او میں، تو پاکستان نے اس میں ابسٹین کیا تھا، پاکستان نے ووٹ نہیں دیا تھا، پاکستان نے میرے خیال وہ میٹنگ اٹینڈ بھی نہیں کی تھی، اور اس ووٹ کی فیور میں یو این او میں 141 ووٹس آئے تھے آؤٹ آف 193، اور 52 اس کے خلاف ووٹ آئے تھے یا ابسٹین کر گئے تھے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ اس ووٹنگ میں ابسٹین کرنے سے صرف پاکستان کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ انڈیا نے، چائنا نے بھی ابسٹین کیا تھا، لیکن امریکہ نے انڈیا کے ساتھ کبھی بھی اپنے تعلقات اس طریقے سے نہیں بگاڑنے کی کوشش کی، یا اس طریقے سے رجیم چینج کرنے کی کوشش نہیں کی جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کی ہے۔ انڈیا کے پرائم منسٹر مودی ابھی پچھلے دنوں میں یہاں امریکہ آئے ہوئے تھے، اور پھر ان کے بہت سارے جو تجارتی معاہدے ہیں، جو ڈیفنس کے جو ایگریمنٹس ہیں، ان کے اوپر سائن ہوئے، اور یہاں تک کہ بہت ساری ایجنسیز، بہت ساری جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اپنے دفتر بھی انڈیا میں کھولنے کی جو ہے وہ ایگریمنٹ ظاہر کیا ہے۔ تو انڈیا کو تو نہیں اس چیز کے لیے تنبیہ کی گئی کہ آپ نے کیوں ابسٹین کیا ہے اس ووٹنگ میں، پاکستان کو ہی صرف کیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک اپنے قدموں کے اوپر کھڑا نہیں ہوا۔ ہر سٹیج کے اوپر پاکستان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، آئی ایم ایف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پاکستان اپنی جو کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ کھو چکا ہے۔ اب اس کے بعد، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم کسی قسم سے، یا میں کسی قسم سے اس وقت عمران خان نیازی کے کسی قسم کی فیور نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک پاپولر لیڈر ہے، جبکہ وہ ہے، لیکن اس کی جدوجہد پاکستان کے لیے ساری دنیا نے تسلیم کی ہے، اور وہ پاکستانیوں کو بھی ماننی پڑے گی۔ پاکستانی عوام تو اس کو مانتے ہیں، لیکن ایک حلقہ ایسا ہے، اور یا دو حلقے ایسے ہیں، کچھ سیاستدان جو آپ سب جانتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ۔ اب یہاں پہ جب اسٹیبلشمنٹ کا نام آیا ہے، تو میں یہاں پہ یہ کہنا پسند کروں گا کہ پاکستان میں کیوں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ انٹرفیئر کرتی ہے ہمارے سیاسی ماحول میں، سیاسی وابستگیاں چینج کرنے میں۔ اس لیے کہ پاکستان کے سیاستدانوں نے اسٹیبلشمنٹ کو موقع دیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے، اپنی جو بے ایمانیاں ہیں، اپنی جو لوٹی ہوئی رقم ہے، اس کو بچانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں۔ موجودہ حالات میں آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے کتنی قانون سازی کی، اور وہ ساری کی ساری قانون سازی اس لیے کی گئی کہ ان کے جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ کس طریقے سے ختم ہو جائیں، اور کسی طریقے سے نواز شریف دوبارہ پاکستان آ کے پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں۔ جبکہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر رولنگ دے دی ہے کہ کسی قسم کی جو امینڈمنٹ ہے انڈر دا ججز رولز، وہ پارلیمنٹ جو ہے
وہ پاس ایسے قوانین نہیں کر سکتی. اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا جو میں نے پہلے بتایا کہ جو بنیاد ہے وہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے خود رکھی تھی، اور اس نے خود ہی ISI تو 1948 میں بن چکی ہوئی تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ میں ISI کا بہت رول رہا ہے، اور انہوں نے خود ہی ISI کو یہ اجازت دی تھی کہ وہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کریں. پھر جب ان کو اجازت دے دی گئی تو انہوں نے ہر رجیم کے اندر انٹرفیئرنس کی، اور یہ انٹرفیئرنس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہے یا پاکستان میں اپنے مفادات کو سامنے رکھنے کے لیے ہے. اس میں ہم صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کو بلیم نہیں کر سکتے. سیاستدان اس میں برابر کی شمولیت رکھتے ہیں، وہ شامل ہیں اس سارے کھیل میں. اب پھر دوبارہ آتے ہیں عمران خان کی طرف. عمران خان ایک لیڈر ہے، بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، جو اس نے ثابت بھی کر دیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ اس کی کتنی فالوئنگ ہے، لوگ اس کو کتنا چاہتے ہیں. اس کے اوپر 150 کے قریب کیسز رجسٹر کیے گئے، جس میں غداری کے کیسز بھی ہیں، جس میں قتل کے کیسز بھی ہیں، جس میں دہشت گردی کی دفعات بھی شامل ہیں، غداری کی بھی دفعات شامل ہیں. تو یہ سارے کیسز کسی ایک بندے کے لیے ان سب کو فیس کرنا ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو پھر یہ جو ریسنٹلی کیس ہے، جو توشہ خانہ کیس کہلاتا ہے، اس میں جو 7 گھڑیاں تھیں جس کو بیچنے کا الزام تھا، اور پھر کس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا گیا. یہ جو جج دلاور ہے، ایڈیشنل سیشن جج، یہ جب اس کیس کا فیصلہ ہوا تو اس وقت جو ججز تھے سارے چھٹیوں پہ تھے، اور جسٹس دلاور کو خاص طور پہ بلایا گیا کہ آپ جو ہے، اس لیے کہ سیشن ہائی کورٹ کسی بھی جج کو آن اے ڈیوٹی جج بلا سکتی ہے چھٹیوں کے دوران، اور انہوں نے ہائی کورٹ نے ہمایوں دلاور کا نام تجویز کیا، اس کو چھٹیوں سے بلایا، اور پھر اس نے 2-3 دن میں اس کیس کا فیصلہ کر دیا. عمران خان کے وکلاء یہ کہتے ہیں کہ دلاور حسین نے، ہمایوں دلاور نے ہمارے دلائل نہیں سنے، ہمارے جو گواہ ہیں اس کیس میں ان کو نہیں سنا، اور یہ بات درست ہے کہ ان گواہوں کو لسٹ میں سے خارج کر دیا گیا. اور پھر یہ ہمایوں دلاور نے کہا کہ میں اس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتا ہوں، جبکہ جو ڈیوٹی کے اوپر جج ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کسی بھی امپورٹنٹ کیس جو اس کے سامنے آئے، تازہ کیس آئے، اس کو دیکھ سکتا ہے. لیکن اس نے صرف اور صرف ایک ہی کیس دیکھا، اور پھر اس کے اوپر کوئی ایڈجرنمنٹ نہیں دی، کنٹینیوس وہ کیس چلتا رہا. اور پھر جب جج نے ہیئرنگ ختم کی تو اپنے چیمبر میں جا کر 15 منٹ میں ایک لمبا ڈسیزن لکھا دیا یا لکھ دیا. ہم سب جانتے ہیں کہ اتنا لمبا ڈسیزن 15 منٹ میں نہیں لکھا جاتا. یہ اس کو لکھ کے دیا گیا ہوگا، اور اس کے اوپر اس نے دستخط کر کے عمران خان کو 3 سال کی قید اور جرمانے کی سزا سنائی، اور پھر الیکشن کمیشن نے اس کو نااہل قرار دے دیا. اگر آپ ہمایوں دلاور کی پرسنل لائف کو دیکھیں تو بہت ساری ویڈیوز اس کی میڈیا کے اوپر آئی ہیں، خاص کر عورتوں کے ساتھ جو ویڈیوز ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کون سا وہ گروپ ہے جو سیاستدانوں کی، ججز کی، آرمی
کی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کی ایسی ویڈیوز بنا کے رکھتا ہے تاکہ ان سے اس قسم کے فیصلے لیے جائیں. آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ لندن میں نون لیگ کے کچھ رہنما اور ایک خاتون جو پنجاب سے نون لیگ کی ممبر ہیں پنجاب اسمبلی کی، وہ لندن میں دلاور ہمایوں کے ساتھ اور کچھ اور مہمانوں کے ساتھ اور کچھ نون لیگ کے وہاں کے جو لندن کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھا رہی ہے، اور پھر اس کی بہت سی تصاویر نون لیگ کے لیڈرز کے ساتھ ہے، میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ ہے، مریم نواز کے ساتھ ہے. اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ویڈیوز یا یہ تصاویر میڈیا میں کیوں ڈالی گئیں. میڈیا میں اس لیے ڈالی گئیں عوام کو یا تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہے ہماری طاقت، ہم کسی طریقے سے بھی ججز کو اور انصاف کو خرید سکتے ہیں. آپ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں. اب اس کیس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے آئندہ چل کے، یہ تو بڑی عدالتیں ہی جانتی ہیں، اور کس طریقے سے یہ کیس لڑا جاتا ہے یہ آگے چل کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس میں کتنی طاقت تھی اور یہ کتنا سچ تھا. اور پھر اس ہمایوں یہ جو جج ہے، اس نے اپنی فیس بک کے اوپر 2014 سے لے کے اب تک عمران خان کے خلاف اپنی پوسٹیں لگائی ہیں، جبکہ یہ جو عمران خان کے جو وکلا ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ جج نہیں چاہیے کیونکہ یہ پارشل جج ہے، یہ عمران خان کا ذاتی مخالف جج ہے. انہوں نے یہ فیس بک کی جو پوسٹیں تھیں وہ عدالت کو پیش کیں، اور ایون کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی وہ ویڈیوز، وہ جو فیس بک کی کٹنگز ہیں، پوسٹنگ ہیں، وہ دکھائیں، لیکن اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. اور پھر اس کی ٹرانسفر اپلیکیشن بھی جمع کرائی کہ یہ ہمایوں دلاور سے یہ کیس جو تھا وہ تبدیل کیا جائے، اس لیے کہ عمران خان کے جو وکلا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے گواہ اپنے پیش کرنے ہیں، ہماری بہت سی ڈاکومنٹیشن ہیں وہ ابھی تک نہیں دیے گئے. اور پھر انہوں نے جج نے جب ان کے گواہوں کی لسٹ مانگی تو وہ 342 گواہ تھے اس میں، اور انہوں نے کہا، جج صاحب نے یہ کہا، ہمایوں صاحب نے یہ کہا کہ ان گواہوں کو 12 بجے سے 1:30 بجے تک عدالت میں پیش کیا جائے. یہ تو ہے دلاور صاحب کی سوچ کہ 1.5 گھنٹے کے اندر 342 گواہوں کو پیش کیا جائے. اور پھر ہم سب دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمایوں صاحب کو ہل یونیورسٹی میں ایک ٹریننگ کے اوپر بھیج دیا، جبکہ ان کا نام اوریجنل لسٹ میں شامل نہیں تھا. ایک اور جج کو ڈراپ کر کے ان کا نام شامل کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس جج کو برٹش ایمبیسی سے ویزا نہیں ملا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 13 ججز جو تھے وہ نامینیٹ کیے گئے، 12 کو ویزا مل گیا اور ایک کو ویزا نہیں ملا، تو اس کی جگہ پہ ہمایوں دلاور کو ریپلیس کر دیا گیا. یہ سارے کے سارے ثبوت، یہ ساری کی ساری انفارمیشن یہ ہمیں بتاتی ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں کسی قسم سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اور پھر آگے چل کے یہ ہائی کورٹس کو یا سپریم کورٹ
کی طرف ہم سب کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کیس میں کیا فیصلہ دیتے ہیں. اور اس ساری کی ساری یہ جو ایپیسوڈ تھا عمران خان کے کی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد کا، اس میں اتنی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی ہیں. جرنلسٹ کو قید کیا گیا، جرنلسٹ کو مارا گیا. ارشد شریف، اطہر متین، ضیاء الرحمان، صدف نعیم، اور ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا گیا. سیاست دانوں کو پکڑا گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس سارے ایپیسوڈ میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی. پابندیاں لگا دی گئی اخباروں کے اوپر، انسانوں کو بولنے کے اوپر پابندی لگا دی. جو بھی عمران خان کے بارے میں گفتگو کرتا اس کو اریسٹ کر لیا جاتا، اس کے گھر والوں کو، ان کی ماں بہنوں کو، ان کے بچوں کو اریسٹ کر لیا جاتا. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انصاف کے تقاضے نہیں پورے کیے گئے یہ عمران خان کے اس پورے کیس کے اندر. تو امید ہے کہ جو ہائر کورٹس ہیں وہ اس کیس کو دیکھیں گی اور پھر ان کیسز کو بھی دیکھیں گی جو 150 کیسز ہیں، اسپیشلی 9 مئی کی بیس کے اوپر جو کیسز بنائے گئے. میں اس بات کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ 9 مئی کے واقعہ میں کون کون شامل تھے. اس میں بہت سارے ثبوت جو ہے وہ میڈیا میں آلریڈی موجود ہیں. اور پھر خاص بات یہ ہے کہ آرمی نے اپنی ہی فوج کے اندر سے ہائر آفیسرز کو سیک کیا ہے. ان کو سیک کرنے کا یہ مطلب ہے کہ فوج کے لوگ بھی اس میں شامل تھے. اس لیے صرف ایک پارٹی کو یہ کہنا کہ انہوں نے غداری کی ہے، انہوں نے کورٹ کمانڈرز آفیسز کے اوپر حملے کیے ہیں اور یہ قوم کے غدار ہے، ان کے اوپر غداری کے مقدمے بنانا جو ہے کسی قسم سے انسانی حقوق کے تقاضے پورے نہیں کرتی. جبکہ اب سپریم کورٹ وہ درخواست سن رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ اچھا فیصلہ آئے گا کہ کیا سویلین لوگوں کا ٹرائل جو ہے وہ آرمی کورٹس میں ہو سکتا ہے یا نہیں. میں یہ بات بتانا پسند کروں گا کہ آرمی کورٹس جو ہیں وہ اب دنیا کے ملکوں میں سے ختم ہو چکی ہوئی ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں آرمی کورٹس بڑی ایکٹیو تھیں، لیکن اب آرمی کورٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتی کہ وہ سویلینز کو پکڑ کے ان کے اوپر آرمی ایکٹ کے مطابق مقدمے چلائے جائیں. اور جہاں جہاں ایسے مقدمات ہیں کچھ ملکوں میں، جو چھوٹے ملک ہیں ان میں ہیں ایسے مقدمات، UN کی ہیومن رائٹس کمیشن نے ان کو کنڈیم کیا ہے کہ آرمی جو ہے وہ سویلین کے اوپر مقدمات نہیں چلا سکتی. ایک بار پھر اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں صرف اور صرف عمران خان کی حمایت میں بات کر رہا ہوں، نہیں، میں نے یہ جو باتیں کی ہیں یہ صرف اور صرف ہیومن رائٹ وائلیشنز کی باتیں ہیں، قانون کے وائلیشنز کی باتیں ہیں. یہ مقدمات کسی کے اوپر بھی بن سکتے تھے. ایسے مقدمات 150 مقدمے ایک سال کے اندر 150 مقدمے آپ کسی کے اوپر بھی بنا دیں. اگر آپ کسی اور کے اوپر بھی ایسے مقدمات بنائیں گے تو ہیومن رائٹس کے جو والنٹیئرز ہیں، ہیومن رائٹس کے جو چیلنجر ہیں، وہ ہمیشہ یہ گفتگو کریں گے کہ ہمیں ہیومن رائٹ کی وائلیشن پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے اس سے قوم اور ملک کی بدنامی ہوتی ہے. آخر میں اپنے سب بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو جو پاکستان میں ہیں، ان کو 14 اگست کی جشن آزادی مبارک پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہیو اے نائس ڈے.